اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پہلے اور نبی بھیجے، رسول آئے، ان پر کتابیں آپ کے نازل کی، جس میں کم سے کم قرآن کے اندر تو ذکر ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت کے نازل کرنے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل کرنے کا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کے نازل کرنے کا۔ زبور اور انجیل یہ توریت کے مقابلے کے اندر مختصر اور چھوٹی کتاب ہے۔ سب سے بڑی کتاب آپ کے توریت ہے۔ یہ زبور اور انجیل حقیقت میں اسی کے تابع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت ہی کی تعلیم کے دینے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس پر عمل کرانے کے لیے نازل ہوئے۔ توریت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت واضح طور سے اس بات کو بیان کر دیا کہ ہم نے توریت کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا کہ وہ باقی رہے گا۔ جو توریت پڑھنے والے ہیں، توریت پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو یاد کریں، اس کو محفوظ رکھیں۔ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے کبھی یاد کیا اور ابھی آپ کے یاد نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج توریت نام کی کتاب ہے، مگر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت نازل کیا تھا وہ توریت نہیں ہے۔ اس کے مختصر سے حصے جستا کہیں اس کتاب کے اندر پائے جاتے ہیں، باقی دوسری لوگوں کی باتیں ہیں، آپ کے توریت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا تو اس کا وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کس طرح کر رہا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مین و عن، بلا زیر زبر اور کسی نقطے کے فرق کے، آج بھی اسی طریقہ سے ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل آپ کے فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو پھر اس میں فرق کیسے پڑ سکتا ہے؟ اور جب تک آپ کے قیامت نہیں آتی ہے، اس وقت تک قرآن آپ کے اسی طرح سے محفوظ رہے گا۔ اور اس بات کو اگر بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، اور جو مجھے کہنا ہے آپ کے وہ پیچھے مت ہو جائے گا کہ لوگوں نے اس کے ختم کرنے کی، اس کے خرد کرنے کی، اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی کیا کیا صورتیں نہیں پیدا کی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی تمام تدبیریں ناکام رہیں، کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جوں کا توں باقی رکھا، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا ہے۔ اسی قرآن کے پڑھنے والوں ہی کے ذریعے باقی رکھا ہے۔ اس قرآن کو تلاوت کرنے والے، اس کی حفظ کرنے والے آپ کے انہی کے ذریعے سے آج قرآن محفوظ ہے۔ یہ جو ہر شخص کے دل کے اندر جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے بلا سوچے سمجھے اس کے پڑھنے میں کیا ہم کو فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہمارا ہے، اس طرح کی بات آدمی کے ذہن میں آئی نہیں، اور قرآن کو آپ کے پڑھا رہا ہے، یاد کرا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا جو کام تھا اس کا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ تعالیٰ کس طرح حفاظت کرا رہا ہے؟ یہ انہی تلاوت کرنے والوں کے ذریعے حفاظت کرا رہا ہے، اسی قرآن کو یاد کرنے والوں کے ذریعے سے یاد کرا محفوظ کر رہا ہے۔ آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ آپ کے حفاظ قرآن دنیا کے اندر موجود ہیں،
اور اس طرح سے کہ آپ کے کوئی اس میں زیر و زبر کا فرق کر دیتا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں تراویح ہوتی ہے، اگر امام صاحب اس کے پڑھنے کے اندر ان کے زیر اور زبر کا فرق ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا بچہ لڑکا آپ کے ان کو ٹوک دیتا ہے، جبکہ اس بچے کی ہمت نہیں ہوتی ہے دوسرے موقع پر اگر اسی سے کوئی غلطی ہوتی ہو تو برملا اس طرح سے ٹوک دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹوکتا ہے اور سننے والا سنتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ وہ برا نہیں مانتا. لیکن دوسرے موقع کے اوپر دوسری کوئی بات ہو، آپ کے بھی بچہ اس کو کہتے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا اس لوگوں کو منتخب کر لیا اپنے اس کام کے لیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کام آپ کے دے رہا ہے. جبکہ ہم دیکھیے داخلہ اس زمانے کے اندر اس کو مثال میں پیش کرنا، اس لیے میں مثال میں پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگ، ہمارا یہ ماحول اس طرح کی باتوں کو آپ کے سمجھتا نہیں تھا. اگر کہا جاتا تو اس وقت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی، سب لوگوں کو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ہم اس تعلیم کو پڑھا رہے ہیں اور جب ہم اس درجے پر پہنچ جاتا ہے لڑکا پڑھ کر کے کہ کسی ایک شعبے کو اختیار کرے تو اس شعبے میں داخلے کے لیے کتنی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کیسے کیسے آپ کے ہمارا لڑکا اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی داخل ہونے والوں کے اندر 100 کے اندر 100 امیدوار ہیں تو مشکل سے آپ کے 2-4 امیدوار آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. جبکہ ہمارا لڑکا پوری محنت آپ کے اس میں کرتا ہے، اس کے ساتھ روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اتنا روپیہ کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. تو یہ چیز اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے دل کے اندر اس طرح کا داعیہ پیدا کر دیا، بلا سوچے سمجھے ہم کو اپنے کام کے لیے، اس کام کے لیے منتخب فرما دیا. یہ اس کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے. اس کے ساتھ جو اس نے کہا قرآن کو جو کوئی زبانی یاد کر لیتا ہے استغفر، تو اس کے لیے نہیں، وہ تو خود ہے ہی ہے، اس کے خاندان کے کتنے لوگوں کے لیے جن کا جہنمی ہونا لازمی تھا، واجب تھا، اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا ہی جانا تھا، مگر اس کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرماتے ہیں اور جہنم سے محفوظ فرماتے ہیں. اتنا مقام اور درجہ. اسی طرح سے اس کے والدین کو ایسا چمکتا ہوا تاج آپ کے پہنایا جاتا ہے جیسے کہ کسی شخص کے گھر کے اندر سورج آپ کے اتر آیا ہو، جیسے اس کی روشنی ہے آپ کے اس سے بھی کہیں زیادہ وہ منور اور روشن آپ کے اس کے سر کے اوپر تاج ہوگا. اور حدیث کے اندر ہے کہ جب اس کے والدین کے لیے ہے تو جو اس کا حافظ ہے اس کے لیے یہ مقام کیوں، آپ اس پر قیاس کریں اس کا کیا حال ہوگا. یہ سب مقام اور درجہ اس میں خود ہی منتخب کیا ہم اپنے اس کام کے لیے ہم کو، اور اس کے اوپر پھر آپ کے انعامات اور احسانات آپ کے. مگر یہ انعام اور احسان اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسے ہی باقی نہیں رہے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس باغ اسلام میں پودے لگاتا رہے گا. جس طرح سے آدمی باغ لگاتا ہے اس میں آپ
آپ کے پودے لگاتا ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے. کتنے پودے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر گھاس وغیرہ اور دوسری چیزیں جم جاتی ہیں, اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اس میں دھوپ کتنی آ رہی ہے, کتنا اس میں سایہ آ رہا ہے, اس کو آپ کے پانی دینا پڑتا ہے, اور اس کے بعد تو جا کر کے وہ تیار ہوتا ہے. لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود وہ تیار نہیں ہو رہا, تھوڑا بہت کوشش کرتا ہے, اور اگر آپ کے اس کے باوجود وہ خشک ہونے لگتا ہے تو جس نے اپنے ہاتھ سے پودا لگایا ہے وہی اس پودے کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے, اور پھینک کر کے دوسرا پودا اس کی جگہ پر لگاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے جو منتخب کیا ہے, اگر ہم اس کام کو کرتے رہیں گے تو اپنے اس بات کے اندر اس کو باقی رکھے گا, اور اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے رہیں گے تو آپ کے ہم کو اکھاڑ کر کے پھینک دے گا. اور ظاہر بات ہے, دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے اور پھر بگڑ جاتی ہے, اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دوستی ہے اور اس کے بعد بگڑ جاتی ہے. تو دیکھیے, دونوں کے اندر ہم سب دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کچھ بھی نہیں ہے, اتفاق سے بگڑ گئی تو ہم کو وہ زیادہ ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتا ہے. لیکن جس سے پہلے سے دوستی ہے اور پھر وہ اس سے بگاڑ ہو جاتا ہے تو وہ ہم کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو منتخب کر لیا ہے اور ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا, اس کو باقی نہیں رکھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی حساب سے عذاب آپ کے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی قرآن کو یاد رکھتے ہوئے ہو اور اس کو بھول جائے تو آپ کے وہ ایسا ہوگا قیامت کے دن جیسے کہ کوڑی کو. تو یاد کرنا آنے والے ہیں وہ ان سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے, اتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس کا آدمی تصور کرنا چاہے تو اس کی بڑائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ انعام. آپ اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں جس کو میں نے چند مثال کے طور پر پیش کیا, آپ کے اس کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. اپنی ایک حیثیت ہو گئی, بلکہ اس سے بڑھ کر کے آپ اس کی ہے. یہ دور کے اندر آپ کے مولویوں کا درجہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, مگر عند اللہ آپ کے انہی کا درجہ آپ کے بڑھا ہوا ہے, اس لیے کہ قرآن امام ہے. اسی بات سے اور ائمہ ہمارے آناف کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہہ رہے کہ جو حافظ و قاری ہے آپ کے مسئلے مسائل نماز بھر تو سبھی جانتے ہیں, ایسا تو جاہل آپ کے کوئی نہیں ہوگا. اب جاہل اس طرح کے لوگ ہونے لگے, اس بات سے مدرسوں کے اندر یہ بھی ہو گیا کہ جو حافظ کر رہا ہے وہ مسئلے مسائل کی کتابوں کو آپ کبھی پڑھے, ورنہ تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. لیکن بہرحال حالات ایسے ہو گئے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امامت کا حق اسی کا ہے, اس لیے کہ قرآن امام ہے اور کوئی دوسرا اس کے آگے کسی کی امامت نہیں چلتی ہے. تو جو قرآن کا حافظ ہوگا, قرآن کا قاری ہوگا, آپ کے وہی آپ کے امامت کا دوسرے لوگوں کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہے. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ اور علماء کرام آپ کے تشریف لے آئے ہیں, آپ حضرات ان کے واعظ کو سنیں, ان کی نصیحت کو سنیں, ان کی تقریر کو سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی.